ألا لله الدين الخالص. لیکن ایک داعی حق جو ہوتا ہے وہ اپنی تنخواہ کے لالچ میں نہیں ہوتا. پیغمبروں نے کیا کہا؟ ہم تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتے، ہمارے تو اجر تمام کے تمام اللہ رب العزت کے پاس لکھے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ، اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ داعی کے خطبوں کی سی ہے، اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ دل اور دماغ، عقل اور جذبات، ہر ایک سے اپیل کرتے ہیں. یعنی دل سے بھی کہ وہ اس کے آدمی کے دل کے اندر گداز پیدا کرتے ہیں، سوز، آگ. جیسے یہ ہمارے پاس ہیٹر ہے تو اس کو تپش دے رہا ہے، وہ اندر گھس کر کے آدمی کے ذہن میں ایک تپش پیدا کرتے ہیں، حرارت پیدا کرتے ہیں، گرمی پیدا کرتے ہیں دین سیکھنے کی. اس کے اندر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ دین ہے اور ہمیں راہ حق پر جانا ہے، اور اس طرح سے ہمیں دوسری جگہ پر جا کر کے دین کا کام کرنا ہے. وہ یہ اس کو دل کو اپیل کرتا ہے. پھر دماغ کو اپیل اس طرح کرتا ہے، دلائل دیتا ہے. دلائل اس کے اس قسم کے ٹیڑے میڑے نہیں ہوتے، دلائل اس کے بڑے واضح ہوتے ہیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو دلیل دی کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ کو جو ہے زندگی بخش دیتا ہے، مردہ کو زندگی بخشتا ہے، اور زندہ جو ہے اس کو موت دے دیتا ہے، تو اس نے پھر بڑے انداز سے کہہ دیا. اس نے کہا یہ ایک میرے پاس قیدی ہے، تو اس کی ابھی موت ہے تو میں اس کو زندگی بخش دیتا ہوں، اور وہ جو بے گناہ ہے اس کو پکڑو، اس کو ذبح کر دو، ختم کرو. یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ہائی ہونے کا دعویٰ کر دیا اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ مغالطہ دے رہا ہے، قوم بیٹھی ہے یہ چکر دے رہا ہے. تو آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا. آپ نے فرمایا اس کا مطلب تم اپنے انداز قدرت کو میرے اوپر بیان کرو کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ جتنی قدرت ہے. تو قدرت کا سیم پاور جب ہو جاتی دونوں طرف، تو سیم پاور کو کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ وہ دوسری پاور کی مخالفت کر سکے. سیم پاور کا تو یہی ہے نا کہ ایک آدمی طاقت رکھتا ہے دوسرے کے پاس بھی وہی، تو اس کی مخالفت جب وہ کرے تو وہ اس کے اندر اس مخالفت کو ایک سی طاقت شو کرے. تو کہا میرا رب کی طاقت یہ ہے کہ وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اب تیرے پاس کی طاقت اتنی ہے تو تو مغرب سے نکال دے. قرآن میں آتا ہے فبہت الذی کفر، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. یہ دلیل کیسی دی یار، اس نے اسے چپ ہی کرا دیا. اس لیے ایک موحد کو اپنے ذہن کے اندر دلیلوں کو گھڑنا چاہیے، اپنے ذہن کے اندر مناظرہ کرنا چاہیے کہ میرا مخالف اگر مجھ سے یہ سوال پوچھ لے کہ تو اللہ کو واحد کیوں مانتا ہے، تو آپ کہیں گے مجھے نبی نے حکم دیا ہے اس لیے مانتا ہوں. تو کہتا نبی تو تم پر حجت ہے، مجھ پر تو نہیں، اس لیے تو مجھے کوئی ایسی دلیل دے کہ جو نبی سے بھی پہلے اللہ کو وحدہ لا شریک ثابت کرے، اس پر آ کر مجھ سے بحث ہوگی. اب یہ دیکھیں، یہ ایک سوال میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا. اب اپنے گھروں میں جا کر یہ ضرور سوچیں کہ کون سی دلیل میرے پاس ایسی جس پر میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ واحد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے ہی، لیکن کافر تو رسول اللہ کو نہیں مانتا نا، وہ تو مانتا ہے عقل کو. آپ کے اور اس کے درمیان ایک عقل ہی فیصلہ کن چیز ہے کہ جو دلیل کو اس کو خاموش کروا سکتی ہے. تو یہ ایک داعی کے دماغ کے اندر طرح طرح کی ترکیبیں نکلتی ہیں دین پہنچانے کی. جیسے دنیا کے اندر ایک بزنس مین ہے، اس کے اندر طرح طرح سے ترکیبیں نکلتی ہیں کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو کس طرح سے دوسروں تک صحیح معنوں میں متعارف کروا سکتا ہے تاکہ دوسرے اس کی پروڈکٹ کو خرید سکے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز جو کمرشلز دیتی ہیں ٹی وی پر، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دیتے ہیں. وہی ایک یو فون ہے. اب اسی پہ دیکھیں اس نے کتنے آئیڈیاز کے ساتھ یہ بات متعارف کروائی کہ ہم ہی دنیا میں واحد ریلائبل کمپنی ہیں کہ جس میں رابطے کبھی منقطع نہیں ہوتے، چاہے بات اس کی مخالف ہی جا رہی ہے، ان کے کبھی ملتا ہی نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے کہ وہ ساری جو ہے ان کی اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو بیچنے کے لیے وہ کیسے کیسے آئیڈیاز متعارف کراتے ہیں نئے نئے طریقے سے. اسی طرح اور بھی کمپنیز آپ دیکھ رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز، وہ اپنے آپ کو کیسے منواتی ہیں. اسی طرح ایک داعی حق جو ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ بات چلتی رہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی اعتراض ہوا ہے تو وہ اعتراض مجھے کس طرح سے دور کرنا ہے. وہ اس کے لیے حدیث نبوی کا مطالعہ کرے گا، حدیث نبوی کا مطالعہ. اور حدیث نبوی کے مطالعے سے پہلے حدیث نبوی کو بطور علم اور بطور خبر اس کے ثبوت دے گا کہ حدیث نبوی کو میں کیوں مانوں.
کیا دنیا کی تمام صداقتوں کے معیار پر حدیث نبوی کا معیار پورا اتر چکا ہے یا نہیں؟ بڑا ٹف موضوع ہے. اور اسی طرح سے وہ آخرت کے بارے میں دلائل دیتا ہے. جب تک یہ اللہ، رسالت اور آخرت، ان تینوں کے دلائل اس کے پاس مضبوط نہیں ہوتے، وہ داعی حق نہیں بن سکتا. تو داعی کیا کرتا ہے کہ دل کے اندر بھی آگ لگاتا ہے کہ ہم کہاں جھکے ہیں. یہ ایک جملہ ہے، آپ یہ دیکھیں، کسی کو تڑپا دینے کے لیے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. جب پوری بات ہوتی نا تو ساری باتیں بتانے کے بعد وہ ایک جذبات کو اپیل کرتا ہے. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں. آگ کا گھڑا ہمارے سامنے ہے یا نہیں؟ پیچھے ہمارے آگ کا گھڑا ہے یا نہیں؟ ہمارے دائیں اور بائیں آگ کا گھڑا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک جذبات کو اپیل کرنے، وہاں پھر مومن قربانیاں دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کی جو منزل ہے وہ دلائل کی منزل ہے، جو ہمارے دماغ کو کسی طریقے